السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وہ دور آ چکا ہے کہ موجودہ حکومت کو بھی مروڑ اٹھی ہوئی ہے، اور یہی مروڑ سابقہ حکومتوں میں بھی اٹھتی رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ علماء کہ جنہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور علماء کرام دینی مدارس کے اندر لا الہ الا اللہ کے مقاصد پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن و سنت کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور مروڑ اٹھ رہی ہے کافروں کے چہلوں کو، امریکیوں اور یورپین کے چہلوں کو۔ اب وہ کیا مروڑ ہے کہ جی یہ مدارس کی رجسٹریشن کی جائے، مدارس کو اوقاف میں لیا جائے۔ ان کو اتنا تو خیال نہیں آیا کہ علماء کرام کبھی تمہارے یونیورسٹیز اور کالجز کے بارے میں آپ کو کسی بات پر مجبور کیا نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، جو غلط کام وہاں ہوتے رہے اس کی نشاندہی کی علماء کرام نے، ہر دور کے علماء کرام نے اس کی نشاندہی کری۔ اس کی تو آپ اصلاح کر نہیں پا رہے ہو۔ آپ اسکول آپ نے کتنے بند کیے ہوئے ہیں اور تنخواہیں ان کو دے رہے ہو، اس طرف توجہ نہیں آ رہی حکومت کی۔ کالجز کے اندر اسٹوڈنٹ کتنے حاضر ہو رہے ہیں اور کتنے نہیں ہو رہے ہیں، اور امتحانات چیٹنگ کر کے دیے جا رہے ہیں، اور آپ سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے چلے جا رہے ہو۔ یہاں اس طرف توجہ نہیں آ رہی حکومت کی۔ یہ مخالفین اسلام کے، اہل کفر کے اشاروں کے اوپر آنے والی حکومتیں چلتے ہوئے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، موجودہ حکومت ہو یا اس کے بعد آنے والی کوئی حکومت ہو، یہ مدارس میں تمہارا کوئی کردار نہیں۔ مدارس میں کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہیں کہ جتنی بھی مساجد ہیں اور مدارس ہیں ان کی بجلی فری کی جائے، کیونکہ یہ فری تعلیم دے رہے ہیں دینی مدارس والے، کوئی فیس وغیرہ نہیں لے رہے، لہٰذا ان کی بجلی فری، ان کا پانی فری، ان کو یہ فیسلٹیز دی جائیں۔ حکومتوں کی توجہ تو اس طرف آنی چاہیے تھی، نہ کہ کافروں کے، یورپین کے اشاروں کے اوپر وہاں سے ملنے والی ہدایات کو یہاں مروڑ تروڑ کے اور مختلف زاویوں سے سینٹ کے اندر پیش کر کے اس کو منظور کرانا چاہتے ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام بلند و بالا ہونے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ علماء کرام یہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کو کبھی منظور نہیں ہونے دیں گے، کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر علماء کرام تمام دینی جتنے بھی مدارس ہیں، اگر سب مل کر کے وہ اٹھ جائیں حکومت کے خلاف، حکومت کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ایک دن کے لیے نہیں چل سکے گی۔ اگر یہ سارے کے سارے مل کر کے اٹھ گئے تو تم ان کو دبانا چاہتے ہو، تم ان کے اوپر دباؤ ڈال کے اور مختلف ہیلے بازیاں کر کے تم ان کو اس طرف لانا چاہتے ہو کہ اپنے قابو میں کریں، ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، یہ پڑھانا ہے یہ نہیں پڑھانا، یہ سکھانا ہے یہ نہیں سکھانا۔ یہ تم سے علماء کرام سیکھیں گے کہ جن کو کلمہ بھی پورا صحیح طور پہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ بھی پوری تلاوت کرنی نہیں آتی، جن کو عربی کے الف بیٹے نہیں معلوم، وہ سینٹ میں بیٹھنے والے یہ بل پاس کریں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت قائم ہوتے تک علماء کرام آپ کو اس معاملے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شیطانی حربہ ہے جس کے اوپر ہمارے پاکستان کے ان پڑھ لوگ، جن کو دین سے کوئی واقفیت نہیں، صرف تاریخوں میں پڑھ پڑھ کے سنی سنائی کے اوپر اور باتیں کر جاتے ہیں، ورنہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے۔ اور پھر علماء کرام پر، مدارس پر، دینی مدارس کے اوپر، آپ کو معلوم ہے آپ کے پاکستان میں کتنے مدارس ہیں؟
لاکھوں میں ہیں مدارس، اور ان کے اسٹوڈنٹ اور ان کو جمع کر لیا جائے تو کروڑوں میں ہیں. یہ میدان میں نہیں نکل رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف. اگر نکل گئے ایک دن نہیں رہے گی اور حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی بھی حکومت ہو. خبردار رہیں، ہوشیار رہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہاں علماء کرام کو بھی کہوں گا کہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہے. حکومت جو دینی مدارس کے خلاف سازشیں کرنا چاہ رہی ہے، وہ سازشیں کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دیں اور ڈٹے رہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور دیگر علماء کرام جو اس نہج پر چل رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی عمل دخل سیاسی طور پر دینی مدارس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈٹے رہیں. انشاءاللہ عوام پوری کی پوری آپ کے ساتھ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اہل کفر کی طرف سے پیدا ہونے والی سازشیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے یا عمل کروانے کے لیے کوشاں رہنے والے ہمارے پاکستان کے جو باسی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو ہمارے سروں پہ سے اٹھا لے.